السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 57۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ چلو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد۔ تم نے چند روز پہلے کیا کرنے کی کوشش کی ہے نائلہ؟ ان کی آواز بلند نہیں تھی لیکن لہجے کی کاٹ سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ وہ یوں ان کے گھر کبھی نہ آتے اگر زمرت نے کچھ کہا نہ ہوتا۔ نائلہ نے ہلکی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ زمرت ان کے سامنے ہوتی تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ نائلہ نے خود ان کے لیے چائے کا کپ بنایا، نزاکت سے اٹھ کر انہیں پکڑایا۔ زمرت میری بیٹی ہے، تم نے اس کے گھر کیا سوچ کر گنڈے بھیجے؟ نائلہ کی آنکھوں میں ایک اشتعال انگیز چمک ابھری۔ اور امارا، وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ کیا وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ اسے کرائسس میں دیکھ کر تمہارے اندر کا باپ نہیں جاگتا؟ یہ جملہ فضا میں کسی خنجر کی طرح معلق ہو گیا۔ سہیل وڑائچ کے جبڑے سخت ہو گئے۔ بات کو گھمانے کی کوشش مت کرو، امارا کو بچانے کے لیے تم اور تمہارا شوہر کافی ہے، لیکن آئندہ زمرت پر حملہ کرنے یا کروانے سے پہلے یہ یاد رکھنا، میں اپنی بیٹی پر آنچ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ سہیل وڑائچ نے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے رکھا مگر ایک گھونٹ بھی نہ لیا۔ ان کی نظریں نائلہ کے چہرے پر تھیں جہاں غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ کمرے میں رکھے قیمتی فرنیچر، دیواروں پر آویزہ خاندانی تصویروں اور چمکتے فانوس کے باوجود ماحول میں عجیب سی سرد مہری تھی، جیسے یہ گھر محض اینٹوں کا ڈھانچہ ہو، رشتوں کا نہیں۔ جب اس نے ہماری بیٹی کو سب کے سامنے رسوا کیا، اس کی ساکھ کو برباد کیا، تب تم کہاں تھے؟ تم روک سکتے تھے، تمہارے تو ہر سیاسی ادارے میں دوست ہے نا، تم اس بات کو دبا سکتے تھے۔ سہیل، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس سب میں غلطی صرف تمہاری ہے۔ امارا تمہاری کمپنی کی سی ای او ہے، اہم دستاویزات پر اس کے سائن ضروری ہے، اسے کمپنی کا فرنٹ فیس تم نے بنایا۔ اب جب فائلیں کھلی، اس کا نام نکلا تو زمرت کی غلطی کہاں سے ہوئی؟ اگر وہ ایسا کچھ کرتی بھی ہے تو مجھے کیسے علم ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ یاد رکھنا سہیل، اگر میں ڈوبوں گی تو اکیلے نہیں ڈوبوں گی، تمہیں میری ساکھ برقرار رکھنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ تم نے میری بیٹی کو جو تکلیف پہنچا کر میری مدد کے تمام راستے خود پر بند کر لیے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے کپ درمیانی میز پر رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ نائلہ نے قدرے تنفر سے انہیں دیکھا۔ زمرت نے سوچا بھی کیسے کہ وہ امارا کو گرا سکتی ہے؟ وہ کون ہوتی ہے ہماری زندگیوں کا حساب لینے والی؟ نائلہ کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ اپنے اتنے بڑے حمایتی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ سہیل وڑائچ ایک قدم ان کی طرف بڑھے۔ بچوں کی جنگ میں مت پڑو، وہ جو کر رہی ہے انہیں کرنے دو، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ زمرت میری بیٹی ہے اور اب سے ہمیشہ یہی بات یاد رکھنا۔ نائلہ کے چہرے پر ایک لمحے کو لرزش آئی مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اور امارا، ان کی آواز زہرآلود ہو رہی تھی، وہ بھی تمہارا خون ہے، وہ بھی تمہاری بیٹی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا اسے ہمدان کی بیٹی سمجھتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جیسے برسوں سے دفن راز آج پھر دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا ہو۔ فار گاڈ سیک، بس کر دو یہ چیپ باتیں، تمہیں لگتا ہے کہ تم ناقابل گرفت ہو؟ وہ سختی سے گویا ہوئے۔ نائلہ ان کے قریب آئی، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ہاں، ہمارے حسین ماضی کی بدولت مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم مجھ پر کوئی بات نہیں آنے دو گے، لیکن اب لگتا ہے تمہاری ترجیحات بدل گئی ہے۔ سہیل وڑائچ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ماضی کی بات مت کرو، وہ غلطی تھی، ایک کمزوری جس کی قیمت ہم دونوں نے چکائی ہے۔ نہیں سہیل، نائلہ نے ان کا کالر درست کیا، قیمت صرف میں نے چکائی ہے۔ تم نے خود کو باعزت باپ اور شریف سیاستدان کے طور پر بچا لیا، اور جب میری باری آئی تو تمہاری جائز بیٹی نے تمہاری ناجائز بیٹی کو سر عام ذلیل کروا دیا، اور تم مجھ سے میرے رد عمل پر جواب طلب کرنے آ گئے۔ سہیل وڑائچ نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے کالر سے الگ کیا اور ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ نائلہ کا دل ایک لمحے کو کانپا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی۔ جائز اور ناجائز کے لفظ مت استعمال کرو، گناہ ہمارا تھا، بچوں کا نہیں، دونوں میری بیٹیاں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ایک کو میں نے نام دیا اور دوسری کو کچھ بھی نہ دے سکا۔ زمرت ہمارے بارے میں سب جانتی ہے، تمہیں اپنی جائز بیٹی سے ڈرنا چاہیے۔ سہیل وڑائچ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، انہیں یقین ہی نہ ہوا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، پھر کوٹ کی جیب سے ایک انویلپ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔
یہ ابتدائی انکوائری کی کاپی ہے، ٹرانزیکشن پر تمہارے سائن بھی موجود ہے۔ اس انکوائری کو میں نے روک دیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہ فائل سیدھی اوپر تک جا سکتی ہے۔ آئندہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا اور امارہ کو استعمال کرنا بند کرو، وہ تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے۔ دھمکی دے رہے ہو؟ نائلہ مسکرا رہی تھی۔ نہیں، یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ اگر تم نے زمرد کو دوبارہ اپنی کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا یا امارہ کے ذریعے کوئی چال چلی تو میں صرف باپ نہیں رہوں گا، میں وہ سب کچھ بن جاؤں گا جو تم مجھے بننے پر مجبور کرو گی۔ نائلہ زور سے ہنس دی۔ اور اگر میں نے ہمارے پرانے تعلق کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ وار سیدھا تھا۔ سہیل نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے فیصلہ کر رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اس بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی؟ مجھے امارہ سے محبت ہے لیکن زمرد سے زیادہ نہیں۔ تم اپنی بیٹی کو کورٹ کچہری یا جیل میں نہیں دیکھنا چاہو گی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ اسکینڈل اگر میرا سیاسی کیریئر ختم کر سکتا ہے تو تمہارا پورا خاندان راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ بس ثابت ہو گیا تھا کہ سہیل وڑائچ سے ان سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک دوسرے کی کمزوری تھی۔ بات صاف ہے نائلہ، انہوں نے نائلہ کے کندھے پر دوستانہ تھپکی دی۔ تم اپنی کرپشن سمیٹو، امارہ کو اس سب میں مت گھسیٹو۔ زمرد سے دور رہو اور ہمارا ماضی ماضی ہی رہنے دو۔ اسے کھول کر بدنامی صرف تمہارا مقدر بنے گی۔ وہ ایک ایک لفظ آہستگی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ نائلہ نہایت کاٹدار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، چہرے پر وہی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی جس سے وہ سال ہر سال لوگوں کو دھوکہ دیتی آئی تھی، لیکن اس لمحے ان کی حالت ہارے ہوئے جواری جیسی تھی۔ جاؤ سہیل، یہاں سے چلے جاؤ، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ تم ہمیشہ کی طرح اپنی عزت بچا کر نکل جاؤ، لیکن یاد رکھنا میں ہار نہیں مانوں گی۔ امی کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ سہیل وڑائچ مزید بات کیے بغیر پلٹ گئے۔ ان کا پیغام پوری شدت سے پہنچ چکا تھا اور اب وہ ان کی طرف سے کوئی بے وقوفی کی امید نہیں رکھتے تھے، لیکن زمرد سب جانتی ہے۔ اس بات نے انہیں سانس نہیں لینے دیا۔ نائلہ وہیں کھڑی رہ گئی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف، غصہ اور ایسا احساس تھا جو شاید پہلی بار انہیں اپنی ہی بنائی ہوئی گروہ کا بوجھ دکھا رہا تھا۔ وہ بے اختیار صوفے پر ڈھہ گئی۔ اب وہ کیا کریں گی؟ ڈی ایچ اے اسلام آباد۔ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل کر اترا تھا اور اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس گھر سے اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور چند لمحے یوں ہی دروازے سے ٹکی کھڑی رہی، جیسے اگر وہ ہٹ گئی تو باہر کی ساری گفتگو، ساری تلخی، سارا سچ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں بولے گئے جملے ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہر لفظ ہتھوڑے کی ضرب کی طرح اس کے ذہن پر پڑ رہا تھا، لیکن لفظ جائز اس کے لیے کسی گالی کی طرح تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ ہلکے نیلے پردے، دیوار پر لگی اس کے اپنوں کی تصاویر، رنگ برنگی اور جدید ترین تتلیاں، سائڈ ٹیبل پر رکھی ادھ پڑھی کتاب، مگر آج ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، جیسے یہ کمرہ تو کسی اور کا تھا اور وہ یہاں محض پناہ لینے رکی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، دھڑکن تیز تھی جسے وہ گھبراہٹ سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سانس گہری لینے کی کوشش میں اس کے پھیپھڑے سکڑ گئے۔ ہوا اندر جا رہی تھی مگر وہ سانس باہر نہیں نکال پا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا ہے۔ اسے کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا، اس کی انگلیاں ٹھنڈی پڑنے لگی، ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑ لیا، لیکن کپکپی نہ رکی۔ نہیں، پلیز نہیں، ابھی نہیں۔ اس کے ہونٹوں سے بے آواز الفاظ نکلے۔ یہ وہی کیفیت تھی جس سے وہ پہلے بھی گزر چکی تھی اور وہ اس موت کے قریب کر دینے والی کیفیت سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ وہ پھر سے پینک اٹیک سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے، یادوں نے ایک ساتھ الغار کی۔ اس نے ہر چیز کے لیے اپنی ماں پر بھروسہ کیا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ وہ اسے اپنے گناہوں کی چھتری سے بچا رہی تھی۔ جب سانس لینا مزید مشکل ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی، گلاس وال کھول کر ٹیرس پر آئی، لیکن رات کی ٹھنڈی ہوا بھی اسے کوئی سکون نہ دے سکی۔ آسمان سیاہ تھا جیسے اس کے اندر کا خلا۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ واپس بیڈ پر آئی۔ وہ کسی کو فون کر کے مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، لیکن اسے کچھ بھی سجھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اس کی نظر سائیڈ میز کی دراز پر پڑی۔ دراز میں نیند کی گولیوں کو اس نے ایک شیشے کی ڈبی میں ڈال رکھا تھا۔
یہ گولیاں وہ فائز کی موت کے بعد سے استعمال کیا کرتی تھی، جب سے مسلسل بے خوابی ہونے لگی تھی، اور ابھی ان کا دوبارہ استعمال کوئٹہ سے واپس آنے کے بعد کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے ڈبی ہاتھ میں لی، ایک گولی نکالی، پھر دوسری اور تیسری بھی، انہیں ہتھیلی پر رکھا اور خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ گلاس اٹھانے لگی تو گولیاں اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ وہ جھک کر انہیں اٹھانے لگی تو اسے لگا زمین نیچے سے سرک رہی ہے۔ وہ بیڈ کے قریب فرش پر گر گئی۔ کپکپاہٹ نے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ کسی ڈرے سہمے ہوئے بچے کی طرح اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ دھندلائی ہوئی نظروں سے وہ فرش پر بکھری ہوئی گولیاں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر انہیں سمیٹنے کی کوشش کی، مگر انگلیاں اتنی بری طرح کانپ رہی تھیں کہ وہ ایک گولی بھی نہ تھام سکی۔ اس نے بے بسی سے پیشانی گھٹنوں پر ٹکا دی۔ جسم میں عجیب سی ٹھنڈ پھیل رہی تھی، جبکہ پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ جسم کا ایک حصہ اسے سنبھلنے کو کہہ رہا تھا اور دوسرا ہر چیز سے ہار مان لینے کو۔ اس نے دراز میں کچھ تلاش کرنا چاہا۔ نیند کی گولیوں کے علاوہ وہاں چند ادویات اور بھی تھیں۔ وہاں اینٹی ایگزائٹی دوا بھی موجود تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سکون چاہتی ہے، نیند چاہتی ہے، یا محض خاموشی۔ دماغ پر برستے ہتھوڑے تیز ہوتے جا رہے تھے۔ سانس لو میں، گہری سانس لو، اس نے خود کو یاد دلایا، مگر ہر گہری سانس لینے کی کوشش اسے مزید لاغر کر رہی تھی۔ سینہ جکڑتا جا رہا تھا، جیسے کوئی اندر سے مٹھی بھینچ کر دل کو دبا رہا ہو۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ اس نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ کوئی تو ہوگا جو اسے اس کیفیت سے نکال کر اس کی مدد کرے گا۔ ابھی تم میرے ساتھ بالکل آہستہ سے ناک سے سانس لو اور اسے منہ سے باہر نکالو جیسے میں کر رہا ہوں۔ اس نے ویسا ہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ فائز آج پھر اس کا اینکر بن گیا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، وہ امارا کا بھائی تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اب مجھے بتاؤ، تمہیں یہاں 3 چیزیں نظر آ رہی ہے، 2 آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ 3 چیزیں، کارپیٹ، بیڈ، ٹیبل لیمپ، 2 آوازیں، اس کی تیز بھاگتی دھڑکن اور اس کے رونے کی آواز۔ ایک چیز جو تم محسوس کر رہی ہو۔ ہاں، میں مر رہی ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین روشن ہوئی تو کئی نوٹیفیکیشنز چمکے۔ اس کا دل اور بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہے، جیسے سب کو اس کی اصلیت کا علم ہو چکا ہے۔ کال لاگ کو اسکرول کرتے اسے علم ہوا کہ کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا۔ پھر وہ فائز کے نام پر رک گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس لمحے کوئی اتنا قابل بھروسہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنا یہ ٹوٹا ہوا سچ اس کے سامنے رکھ سکے۔ اس کی سانس اب ہچکیوں میں بدل رہی تھی۔ اس نے فون کو سینے سے لگا لیا جیسے وہ کوئی جاندار شے ہو جو اسے سہارا دے سکے۔ اچانک اس کے ہاتھ سن ہونے لگے، انگلیوں میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہوا۔ گھبرا گئی۔ میں مر رہی ہوں، اللہ میں مر رہی ہوں، یہ خیال بجلی کی طرح ذہن میں آیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اسے لگا وہ بالکل اکیلی ہے۔ اس نے دوبارہ فون دیکھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ وہ زمرد کو میسج کرے۔ وہ تو جانتی تھی نا کہ امارا اس کی بہن ہے۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ جب اسے علم ہوا تو اس نے کیسا محسوس کیا تھا۔ گہرے سانس لیتے آخرکار اس نے حمدان قریشی کا نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کال اٹھا لی تھی۔ امارا کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ وہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ جب انہیں یہ سچ علم ہوگا تو وہ اس سے ہر رشتہ ختم کر دیں گے۔ اسے ناجائز اور گندا خون کیا کیا نہیں کہیں گے۔ ان کے مسلسل بولے جانے والے ہیلو پر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ امارا بچے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ دوسری جانب سے حمدان قریشی پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک ہفتے کی ٹرپ پر جرمنی گئے ہوئے تھے اور امارا انہیں اہم میٹنگ کے دوران فون کر کے رو رہی تھی۔ امّی، میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ یقین دہانی چاہتی تھی۔ اس دنیا میں وہ واحد مرد تھے جنہیں امارا ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان سے محبت کرتی تھی۔ صرف وہ تھے جنہیں وہ ہر حال میں، ہر عروج و زوال میں قبول تھی، اور اب ان سے بچھڑنے کا خوف کھانے لگا تھا۔ میں کیوں اپنی پرنسس کو چھوڑوں گا امّی؟ مجھے بتاؤ، میری محبت کا کیا ثبوت چاہیے میری بیٹی کو؟ امارا کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے؟ ہچکیاں آہستہ آہستہ کم ہوئی، دل کی دھڑکن معمول پر آنے لگی، مگر تھکن ایسی تھی جیسے وہ میلوں دوڑ کر آئی ہو۔ ڈیڈی، آپ واپس آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آج ہی واپس آ جاتا ہوں میری بٹر فلائی۔ تم رونا تو بند کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ تمہاری ممی کہاں ہے؟ انہوں نے ویڈیو آن کر کے اسے بھی اپنی ویڈیو آن کرنے کا کہا۔
حمدان قریشی کو دیکھتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اندر جلتی ہوئی ریت پر ہلکی سی بارش پڑی ہو۔ اپنا چہرہ صاف کر کے وہ مسکرائی اور ویڈیو آن کی۔ اسے ماں کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی، جس پر اس کی ماں نے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کی دھند کچھ صاف ہوئی۔ اب ڈر نہیں لگ رہا، بس آپ کو مس کر رہی تھی۔ اس نے ان کے چہرے پر بے تحاشا پریشانی بھاپ کر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ دوسرے ملک میں تھے اور اسے اس وقت انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 دن بعد واپس آنے والے تھے۔ میں کل رات اسی وقت تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں یہاں سے کیا چاہیے؟ وہ انہیں پسند کی 3-4 چیزیں بتانے لگی۔ میں تو اس مرتبہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی کار پسند کر رہا تھا، لیکن تم تو اتنے کم پر راضی ہو۔ امارا کتنی ہی دیر انہیں دیکھے گئی۔ بعد میں بات کرتے ہیں ڈیڈی، آئی لو یو۔ اس نے فون بند کیا تو وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دراز سے اینگزائٹی کی چند گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ نگل لی۔ دوا کا اثر آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں اترنے لگا تو جیسے کسی نے اندر جلتی ہوئی آگ پر نم ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دھڑکن ابھی بھی پوری طرح معمول پر نہیں آئی تھی، مگر اس کی بے ترتیبی میں نرمی آ گئی تھی۔ سانس اب کانٹے کی طرح نہیں چبھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو فرش کی ٹھنڈک نے اسے حال میں واپس لایا۔ اسے اب پیانو کے ساتھ رونا تھا، اسی لیے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کا دل یہیں سے چھلانگ لگا لے، لیکن وہ اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ بیسمنٹ تک پہنچتے اس کے چہرے پر سرد مہری چھا گئی تھی۔ یہ اس کے لیے پناہ گاہ تھی۔ بیسمنٹ میں ہلکی سی لکڑی اور وارنش کی خوشبو تھی۔ وہ اپنے پیانو کے قریب جا کر رکی، انگلیوں سے ہلکے سے اس کی سطح کو چھوا، جیسے کسی پرانے دوست کو یقین دلایا جائے کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ مجھے بچا لو۔ اس کے لبوں پر بے آواز سرگوشی آئی۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ کی انگلیاں ابھی پوری طرح مستحکم نہیں تھیں، مگر بے چینی انہیں حرکت پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے ڈھکن اٹھایا تو پیانو کی سیاہ اور سفید چابیاں سامنے تھیں۔ پہلا کورڈ اس نے بہت آہستہ بجایا۔ آواز بیسمنٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دوسرا کورڈ، پھر تیسرا، اور آہستہ آہستہ انگلیاں اپنی جگہ پہچاننے لگیں، جس سے انہیں معلوم ہو کہ اب انہیں ہی سہارا بننا ہے۔ لاشیا چاؤ پیانگا، مجھے رونے دو۔ اس کی آواز بیسمنٹ میں پھیل گئی۔ اطالوی لفظ اس کے ہونٹوں سے ایسے نکلے جیسے وہ اس کی اپنی مادری زبان ہو۔ اس نے پیانو کے ساتھ تال میل مزید بڑھایا۔ بایاں ہاتھ گہرے بیس نوٹس بجاتا اور دایاں ہاتھ ہلکی سی دھن چھیڑتا۔ میری ظالم قسمت پر۔ اس کی آواز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اب الفاظ اس کے اندر شور نہیں مچا رہے تھے، دوسروں میں ڈھل رہے تھے، وہ سروں میں ڈھل رہے تھے۔ پیانو کی چابیاں اس کے آنسوؤں کی جگہ لے رہی تھی۔ آنسو بہنے کے بجائے آواز بن رہے تھے۔ مجھے رونے دو میری ظالم قسمت پر، اور آہیں بھرنے دو آزادی کے لیے۔ اس کی ہر دھن میں مہارت درائی تھی۔ نائلہ پیانو کی آواز سن کر نیچے آئی تھی اور پھر اسے مگن دیکھ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، اور امارا نے جب ان کی موجودگی کو محسوس کیا تو پوری شدت سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی اور دھن تبدیل کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر وولفگینگ ایمیڈیوس موزارٹ کے اوپیرا ریکوائرمنٹ سے لاکریموسا کا انتخاب کیا۔ لاکریموسا ڈائز الا۔ وہ دن آنسوؤں بھرا ہوگا جب راکھ سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب مجرم انسان کا فیصلہ ہوگا۔ امارا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اب وہ پوری طرح اس دھن میں مشغول تھی۔ نائلہ کو الفاظ نہیں سمجھ آ رہے تھے، لیکن امارا کا جارحانہ انداز دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہیں بھی سمجھ آ چکی تھی کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اپنا فون کھول کر وہ کال لاگ میں سے کسی کا نمبر نکال رہی تھی اور پھر آئی پر آ کر رکی اور افتخار ملک کے نمبر پر بیل دی۔ وہ مہرنگ ملک کے والد تھے۔ I-7 اسلام آباد۔ کمرے کی فضا میں عجیب سا جمود پھیلا ہوا تھا، جیسے دیواریں سانس روکے کھڑی ہوں۔ پردوں کے پیچھے شام کا
دھندل کا عطر اتر چکا تھا۔ وہ تینوں الگ الگ صوفوں پر بیٹھی ان ساری USB کا ڈیٹا دیکھ رہی تھی جو بالاج نے اس روز اس گھر سے کاپی کی تھی۔ امی سے بات ہوئی کسی کی؟ مہرنگ نے آئس کریم کپ میں میز پر رکھنے کے بعد ان دونوں سے پوچھا۔ وہ چاہتی تھی امارا بھی ان کے ساتھ وہاں ہوتی، لیکن ان دونوں نے امارا کی کسی مصروفی کا کہہ کر اسے ٹال دیا تھا، جس پر مہرنگ نے اسے خود کال کی تھی اور امارا نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ پرسوں ہمارے لیے ایک اہم دن ہے، مجھے امید ہے کہ ہم چاروں وہاں موجود ہوں گی۔ امارا کو کون لائے گا؟ اس نے دونوں کو دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اسے تاریخ کا علم ہے، اسی لیے ہمیں اسے ریمائنڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ جائے گی۔ زمرد نے تیسری USB اپنے لیپ ٹاپ سے الگ کی تھی۔ اس میں اس روز کی فوٹیج تھی جس روز زرمینا گھر آئی تھی۔ زمرد، امی کو یوں اکیلا مت کرو، 3 سال کسی شخص کو سزا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مہرنگ نے اپنا اور ان دونوں کا آئس کریم کپ اٹھایا اور کچن میں چلی گئی۔ زمرد نے سر اٹھا کر پہلے مائدہ کو اور پھر مہرنگ کو دیکھا۔ میں اسے سزا نہیں دے رہی مہرو، میں خود کا احتساب کر رہی ہوں۔ امی بے قصور تھی، امی بے قصور ہے اور میں یہ سب تسلیم کر چکی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کیوں اس سے بات نہیں کرتی؟ ہم نے اسے اکیلا کیا ہوا ہے، ایسے تو ہم تب بھی نہیں تھے جب آنٹی نائلہ کا جلال عروج پر ہوتا تھا، ہم اس سے الگ کیوں ہو گئے ہیں؟ زمرد نے خاموشی سے اگلی USB لیپ ٹاپ سے منسلک کی۔ وہ انہیں اپنے خاندان کا اتنا بڑا سچ نہیں بتا سکی کہ امارا اس کی بہن ہے۔ زمرد نے اسکرین پر چلتی ہوئی ویڈیو کو چند لمحے خالی نظروں سے دیکھا، جیسے ماضی کی کوئی عدالت اس کے سامنے لگی ہو اور وہ خود کٹہرے میں کھڑی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ سچ خود اپنے وقت پر لوٹ آتے ہیں، انہیں یاد دہانیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر اس شعور کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی گرہ تھی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 3 سال واقعی کسی کو سزا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، مگر وہ امی کو سزا نہیں دے رہی تھی، وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کیے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر حیرانی کا تاثر جگا، اس نے لیپ ٹاپ میز پر رکھا۔ مل گئی ویڈیو، اس نے ایکسائٹمنٹ سے بتایا۔ مہرنگ تیزی سے کچن سے باہر آئی، اس نے تاریخ دیکھی تو اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ مائدہ بھی اسی برق رفتاری سے صوفے پر بیٹھی، کیونکہ وہ اس سچ کا سامنا کرنے جا رہی تھی جس نے زرمینا کی موت کو ایک معمہ بنا رکھا تھا، ایک ایسا معمہ جس کے گرد قیاس آرائیاں، ہمدردیاں اور جھوٹ کی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ ان تینوں کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، مگر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ اس خاموشی کے پیچھے خوف، پچھتاوا، بے یقینی اور ایک انجانی سی امید گڑ مڑ ہو کر اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ ویڈیو چلتے ہی اسکرین پر اندھیرا سا نمودار ہوا، بائیں جانب تاریخ اور وقت واضح لکھا ہوا تھا۔ کیمرے کا زاویہ گھر کے باہر کسی کونے سے لیا گیا تھا اور گھر کی 3 بالکنیاں نظر آ رہی تھیں۔ 2 منٹ ویڈیو ایسے ہی چلتی رہی، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، جیسے اس ویڈیو میں کچھ ضرور ہوگا۔ اگلے منٹ میں تیسری بالکنی کا دروازہ کھلا اور زعفران نظر آیا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ وہ کمرہ زرمینا کے زیر استعمال رہا تھا۔ وہ بالکنی کے کنارے پر جھکا جیسے کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہا ہو، پھر اچانک اس کا بازو پوری قوت سے حرکت میں آیا اور اگلے ہی لمحے ایک وجود فضا میں لرزتا ہوا نیچے کی طرف گرا۔ ان تینوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکا تھا۔ یہ زرمینی تھی، مائدہ نے شوق سے کہا۔ مہرنگ نے آگے بڑھ کر ویڈیو کو چند سیکنڈ پیچھے سے چلایا اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ زرمینا ہی تھی اور اسے پھینکنے والا زعفران تھا، جعفر ریاض کا بڑا بیٹا۔ مگر منظر یہیں ختم نہیں ہوا۔ زعفران چند سیکنڈ تک بالکنی کے کنارے کھڑا نیچے جھانکتا رہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کم اور حساب زیادہ تھا، جیسے وہ اپنے کیے کا اندازہ لگا رہا ہو، اور پھر پیچھے سے ایک سایہ ابھرا۔ وہ تینوں صوفے پر آگے کو ہو کر بیٹھی۔ کیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ اور پھر وہ وہاں نظر آیا۔ تینوں کا سانس تک رک گیا۔ زمان خان زادہ خاموشی سے چلتے زعفران کے برابر میں آ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر زرمینا کی والدہ بھی روتے ہوئے اس منظر کا حصہ بنی تھی۔ ان کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا تھا۔ سچ دیکھ کر ان کی زبان گنگ رہ گئی تھی۔ زعفران تیزی سے اندر چلا گیا۔ زمان بھی خالدہ کو تھامتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہوا اور بالکنی دوبارہ سنسان ہو گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر زمین پر پڑا وہ بے جان وجود چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔
لیپ ٹاپ کی اسکرین اس سے آگے منجمد ہو چکی تھی، مگر تینوں کے اندر طوفان برپا تھا۔ مہرنگ کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ نکلے، وہ انہیں پوچھنے کی بھی کوشش نہ کر سکی۔ زمرت نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر وہی سخت عزم لوٹ آیا جو کسی جنگ سے پہلے سپاہی کے چہرے پر آتا ہے۔ اور مائدہ وہ ساکت و صامت بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اب بھی لبوں پر تھے، مگر آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اسے یاد تھا زرمینہ کی ماں نے اس کی موت کو حادثہ قرار دیا تھا اور تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کیا تھا۔ وہ مجبور نہیں تھی، وہ اس جرم کی شریک راز تھی۔ میں اس سالے حرامی کو چھوڑوں گی نہیں، کتے کی موت مرے گا تو کمینے۔ سب سے پہلے مائدہ ہی شوق سے باہر نکلی تھی۔ ان دونوں نے گالی دینے پر اسے گھورا نہ برا منایا۔ یہ ثبوت کافی ہے نا مہرو؟ زمرت کے لہجے میں لرزش نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا۔ مہرنگ بار بار وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ زعفران کا چہرہ اب کسی دھند میں نہیں تھا، وہ واضح تھا، ایک مجرم، ایک قاتل۔ اس لمحے مائدہ نے محسوس کیا، دکھ کا سب سے کڑا مرحلہ وہ نہیں جب سچ سامنے آتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب سچ آپ کے اپنے انتخابوں، اپنی خاموشی اور اپنے اعتماد کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو زرمینہ کی مسکراہٹ ابھری، وہی بے فکر سی مسکراہٹ جو شاید آخری لمحے تک اسے یقین دلاتی رہی ہوگی کہ کوئی اسے بچا لے گا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین ابھی تک منجمد منظر دکھا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مہرنگ نے چونک کر سر اٹھایا۔ زمرت نے آنکھوں کی نمی سمیٹی اور مائدہ نے جلدی سے اسکرین بند کر دی، مگر کمرے کی فضا میں پھیلا سچ بند نہ ہو سکا۔ مائدہ دروازہ کھولنے اٹھی۔ مہدی رکو۔ مہرنگ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ ابھی کسی سے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ مت کہنا، میں تم لوگوں کو سب سمجھاؤں گی، پر ابھی کے لیے اس USB کا ذکر یا زرمینہ کے اصل قاتل کا ذکر کسی چوتھے شخص سے مت کرنا۔ ان دونوں نے کوئی سوال کیے بنا اس کی بات مان لی۔ دروازہ کھلا تو بالاج اندر آیا، اس کے پیچھے مصطفیٰ بھی تھا۔ مائدہ نے مسکرا کر خوش آمدید کہنے کی کوشش کی تو زعفران کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہا جاتا آپ سے؟ مائدہ نے کچھ دیر پہلے والے منظر کو بھولنے کی کوشش کی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مائدہ اس کے لیے خدشہ جیسی تھی، وہ اس کی باتوں کا برا نہیں مناتا تھا۔ کچھ ملا آپ لوگوں کو؟ بالاج اندر لاؤنج میں پہنچا تو سلام کے بعد مہرنگ اور زمرت سے پوچھنے لگا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کچھ ایسا خاص نہیں جسے عدالت میں پیش کیا جا سکے، ورنہ گھر والوں کی روٹین کا علم ہوا، گھر کے مردوں کا اسموکنگ ایریا معلوم ہوا اور ملازمین کی کچھ کام چوریوں کے بارے میں بھی علم ہوا۔ مہرنگ ایسی صورتحال کو سنبھالنے میں ماہر تھی۔ بالاج گہرا سانس لیتے ایک صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کے لیے آج کا دن خاصا طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ زمرت نے بھی اثبات میں سر ہلا کر مہرنگ کی بات کی تائید کی، جسے اتنا وقت ضائع ہی ہوا۔ کمرے میں ایک لمحے کو ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب نے بیک وقت سانس روک لیا ہو۔ بالاج نے آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا، جیسے تھکن صرف جسمانی نہ ہو بلکہ ذہنی بھی ہو، جیسے ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جواب نہ ملنا اس کے حوصلے کو اندر سے کھرچ رہا ہو۔ مصطفیٰ نے جیب سے موبائل نکالا اور چند لمحے اسکرین پر نظریں جمائے رکھا، لیکن اس کی توجہ بھی منتشر تھی۔ وہ بار بار زمرت کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی خاموشی میں کوئی غیر معمولی بات پڑھ لینا چاہتا ہو۔ مائدہ نے بات کا رخ ہلکا رکھنے کی کوشش میں پانی کے گلاس رکھتے ہوئے ان سے کھانے کا پوچھا تو وہ صرف چائے کی طلب کر رہے تھے۔ مہرنگ بھی کل کے کیس کے اہم نکات پڑھنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ سب ایک نادیدہ رسی پر چل رہے ہوں اور ذرا سی لرزش سب کو گرا دے گی۔ زمرت نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کہے جائے تو انصاف کے بجائے انتشار لے آتے ہیں۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، اسے حکمت عملی سے چلنے کی ضرورت تھی۔ تم دونوں یہ سب USB دوبارہ کیوں نہیں دیکھتے؟ شاید کچھ ہماری نظر سے اوجھل رہ گیا ہو۔ ان دونوں کو مایوس دیکھ کر زمرت نے کہا۔ اصل USB مائدہ نے رکھ لی تھی۔ ان دونوں نے اس تجویز کو سنجیدگی سے لیا، لیکن تھکاوٹ اتنی تھی کہ اتنا توجہ طلب کام اس وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ نے گھر کے سلسلے میں مختلف سیکٹرز کے چکر کاٹ رہا تھا اور جو گھر سہیل وڑائچ انہیں دے رہے تھے وہ اس پر بھی بنا پیسوں اور کرائے کے راضی نہیں تھا، اور سہیل وڑائچ اپنی بیٹی سے کرایہ کسی صورت نہیں لے سکتے تھے۔ تم لوگوں نے ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھی ہوں گی۔ کیس کی تیاری ہو گئی؟ مہرنگ سے پوچھ رہا تھا۔ جی سب ہو گیا، مہرنگ نے مسکرا کر کہا۔ ارے یہ مسکراتی بھی ہے؟ مصطفیٰ نے مہرنگ کو چھیڑا، کیونکہ وکالت میں آنے کے بعد اس نے مہرنگ کو سنجیدہ ہی دیکھا تھا۔ مہرنگ نے آنکھیں گھما کر مصطفیٰ کو دیکھا، پھر ہنس دی، جیسے اس نے بھی خود کو سنجیدہ خول سے لمحہ بھر کو باہر آنے کی اجازت دی ہو۔
بورنگ انکلز کے ساتھ کام کر کے میں بھی بورنگ ہو گئی ہوں موزی بھائی۔ عدالت میں مسکرانے کی اجازت نہیں ہوتی، خاصی بچکانہ بات لگتی ہے، پر گھر میں تو میں سنجیدہ نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دیا۔ تو کمرے کی فضا چند لمحوں کے لیے نرم پڑ گئی۔ بالاج نے بھی تھکن کے باوجود اسے دیکھ کر مدھم سا کہا لگایا۔ وہ بولتے ہوئے اچھی لگتی تھی، مسکراتے ہوئے اچھی لگتی تھی، یا ہنستے ہوئے؟ وہ کنفیوز ہو گیا۔ کچھ عرصے تک سینئر بھی ان بورنگ انکلز کی کیٹیگری میں شمار کی جانے لگیں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ مہریں خفگی سے بالاج کو کچھ کہنے لگی اور زمرد خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ ہر شخص اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر مہریں بالاج کو اگلی سماعت کے کچھ نکات واضح کرنے لگی۔ مائدہ اٹھ کر سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ مصطفیٰ بھی زمرد کو آج دیکھے گئے گھروں کی تفصیلات دینے لگا۔ ان دونوں کا متفقہ رائے تھی کہ کسی اچھے ایریا میں گھر لے لیا جائے۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی تو سب نے چونک کر مائدہ کی طرف دیکھا، شاید کسی اور کو بھی آنا تھا۔ مائدہ نے شانے اچکایا، اسے نہیں علم تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ زمرد نے سوالیہ نظر سے مائدہ کو دیکھا اور مائدہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ میں چائے ڈال رہی ہوں، کوئی دروازہ کھول سکتا ہے؟ بالاج ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی آدمی ہاتھ میں سفید اور ہلکے گلابی پھولوں کا گلدستہ تھامے کھڑا تھا۔ چہرے کی نرمی بالاج کو دیکھتے ہی سختی میں تبدیل ہو گئی۔ کوریئر والا ہے مائدہ، بالاج نے وہیں سے ہی ہانک لگائی، کیونکہ اس نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم کون ہو اور اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سنجیدہ سے سوال پر بالاج کو احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط سمجھ لیا ہے، اور پھر اسے سمجھنے کے لیے چند ثانیے لگے تھے کہ پھولوں کا گلدستہ تھامے وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آئیے پلیز۔ اس نے داؤد کو راستہ دیا، لیکن وہ یوں ہی ماتھے پر تیوری چڑھائے دروازے میں کھڑا رہا۔ بھائی غلط سمجھ رہے ہو، اندر آ جاؤ، بات کرتے ہیں، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میخائیل کے ساتھ جو ہوا تھا، اسے اندازہ تھا کہ مائدہ کے گھر والے کتنی جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کھجاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ مائدہ، شاید تم ان جناب کو جانتی ہو، وہ جو سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ بالاج کے کہنے پر چونک کر سر اٹھایا اور داؤد کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی اور پھر ہلکے سے مسکرائی۔ آپ اس وقت یہاں؟ ان دونوں کی ملاقات بہت کم اور محتاط ہوتی تھی، شاید وہ آج کسی ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھ حیران ہوا تھا۔ ہاں، یہ تمہارے لیے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس نے کچھ نروس ہو کر گلدستہ اس کی جانب بڑھایا، اور پھر اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے باقی لوگوں کی طرف گئی تو اس نے سلام کیا۔ مصطفیٰ اور زمرد کو وہ پہچان چکا تھا۔ بالاج اور مہریں سے اس کا تعارف مائدہ کروا رہی تھی۔ میں غلط وقت پر تو نہیں آ گیا؟ میرے علم میں واقعی نہیں تھا کہ آپ سب یہاں ہوں گے۔ اس کے لہجے میں حیرت کم خلاجت زیادہ تھی۔ ہم زرمینہ کے کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ داؤد نے ایک نظر سب پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو اتنے سارے لوگ، داؤد سب جانتے ہیں۔ اس نے باقی سب کو بھی بتایا۔ داؤد کا یوں شرمندہ ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لگتا ہے میں واقعی اہم میٹنگ میں آ گیا ہوں، میرے لائق کوئی کام؟ اس کے لہجے میں اب طنز نہیں بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ خود کو صورتحال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ البتہ بالاج نے اسے قدرے ناگواری سے دیکھا تھا۔ اسے مائدہ کے لیے میخائیل کے مقابلے میں اچھا نہیں لگا تھا۔ میخائیل اگر مسلمان ہوتا تو مائدہ کے ساتھ جچتا، فیملی ہوتے تو آپ کو ایک اہم کام ضرور سونپتی، مہریں نے کہا تو مائدہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر داؤد کو۔ کیسا کام؟ جیسا کہ جعفر ریاض کے موبائل کا ڈیٹا لانا، ان کے کسی ڈاک کام کے بارے میں پتہ لگوانا۔ میں ماموں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، آپ پوچھیے۔ ماموں؟ مائدہ کے علاوہ سب ہی چونکے تھے۔ ہاں، وہ میرے ماموں ہے اور اسی ناطے زرمینہ میری کزن لگتی ہے۔ اور زرمینہ کا بھائی؟ مہریں شوق میں تھی تو باقی سب کے منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ بھی میرا کزن ہوا؟ اس نے شانے اچکا کر کہا۔ میرا خیال ہے آپ دونوں کا باقاعدہ تعارف ہو جانا چاہیے، داؤد ثانی اور بالاج گل خان زادہ۔ زمرد نے اچنبھے سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کزن تھے اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ اس کے خاندان میں تو کزن کے اگلے 7 رشتوں کا بھی علم ہوتا تھا اور انہیں بھی اپنا دور پار کا کزن متعارف کروایا جاتا تھا۔ زمرد کی بات پر ان دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم بالاج ہو؟ داؤد پوچھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو حیرت کی لہر دوڑی۔ اور تم داؤد رسانی، مستونگ کے ریگزاروں اور پہاڑوں کے سخت فضاؤں میں پلے رئیس خاندان کے بیٹے؟ بالاج یوں پوچھ رہا تھا جیسے اس کی کنڈلی جانتا ہو۔ ہاں، مگر تمہیں میرا اتنا ذاتی تعارف کیسے معلوم؟ تم لندن میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے؟ ہاں، لیکن بالاج کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔
بے اوہ نکلا، ہماری فیملی کی شاخیں خاصی پھیلی ہوئی ہے، اس نے نیم سنجیدہ انداز میں کہا، اور فضا میں موجود تناؤ کی گرہ کچھ ڈھیلی ہوئی۔ سوری، مجھے یہ نیا رشتہ ہضم کرنے کے لیے وقت درکار ہے، میں ابھی چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے کیس کے لیے گڈ لک۔ وہ واقعی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے گھر کا چکر لگانا داؤد، ہمیں زرمینہ کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں معدے کی کسی قسم کی معمولی سی بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے گھر پر دعوت دی۔ اسے لگا یہ داؤد رسانی وہی ہے جسے زرمینہ پسند کرتی تھی اور شادی کی خواہش مند تھی۔ وہ زندہ ہوتی تو شاید اب تک وہ اس سے مل چکا ہوتا، لیکن اس وقت وہ معدہ کے شوہر کے طور پر اس سے مل رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔